ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین یسر، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی ہے، نہ جانے میں ہماری مرضی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بیچ کی زندگی بھی اپنی مرضی کے مطابق مت گزارو۔ آنے میں بھی اللہ کی مرضی، جانے میں بھی اللہ کی مرضی، تو فرمایا کہ بیچ کی زندگی میں بھی اللہ کی مرضی۔ جو آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ کا تعلق بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے ہو جانا۔ ایک بہت پریشان حال آدمی، بہت لمبے قرضے میں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا حضرت کچھ نصیحت کرو، میں اس حال میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ آگے کے تمہارے سب مسئلے دیکھ لے گا۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آج انسان پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، تکلیفوں میں رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، صرف دماغ چلاتا رہتا ہے، نہ مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہے، نہ گھر میں سکون ملتا ہے، نہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نہ گھر میں اثرات ختم ہوتے ہیں۔ ہم کیا کریں مولانا کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے؟ وہی کام کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ پیارے اللہ میں توبہ کر کے اب آپ کے دربار میں آ چکا ہوں، اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اور آپ کو راضی کرنے والے کام کروں گا۔ تو جب انسان اس طرح کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور سچی پکی توبہ کرتا ہے اور یوٹن لے کر کے اللہ کی طرف آتا ہے اور پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، پھر وہ پیارے نبی کے طریقوں پر چلنا شروع کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوارتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ سے یاری لگ جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، چہرے پر نور مل جائے، دل میں سرور مل جائے، بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور برکتوں والی پیر پڑی حلال روزی اور چین سکون اطمینان اور امن و امان، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ، یہیں سے سکون بھی مل رہا ہے، اطمینان بھی مل رہا ہو، ایسا کوئی عمل ہے، وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں، جو شخص 3 کام کرے گا
اس کو اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے. اور جب اللہ مل گیا تو سب مل گیا. جس کے پاس رب ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے, جس کے پاس رب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا, اور اللہ کو کھو کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ ساری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا, ہم سے محبت کرنے والا. وہ اللہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے تو جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے صرف 7 دروازے بنائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں, اسی لیے نبیوں کا نظام چلایا, اسی لیے جو ہے قرآن شریف کو اتارا اور آسمانی کتابوں کا نظام چلایا. اسی لیے تو ہمارے علاقوں میں مدرسے ہیں, دین کی مبارک محنتیں ہیں, اور یہ بیانات اور یہ مجلسیں اور یہ فضائل اعمال کی تعلیم, یہ سب باتیں جو ہمارے کان میں پڑ رہی ہے, یہ اللہ نظام چلا رہے ہیں. میرا ہو جا کامیاب ہو جائے گا, اور میرا نہ ہوگا دنیا بھی برباد ہوگی, قبر بھی اور آخرت بھی. تو وہ 3 کام جس سے اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے. جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے نا, اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے. اور جو شخص اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے. ایک چھوٹا بچہ ہے, بول تو سکتا نہیں, چل تو سکتا نہیں, کما تو سکتا نہیں, سمجھ تو سکتا نہیں, خود اپنا کھانا کھا تو سکتا نہیں, اپنی گندگی اور اپنی صفائی کو صاف بھی کر نہیں سکتا, اور چل بھی نہیں سکتا, لوگوں کی گودوں میں ہے, جولی میں ہے, چھوٹا ہے, پھر بھی اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے. حالانکہ کما نہیں رہا ہے, اس کو پتا نہیں ہے پیسہ کہاں سے آئے گا, روزی کہاں سے آئے گی, کپڑے کہاں سے آئیں گے, جوتے کہاں سے آئیں گے. لیکن ایک بات وہ جانتا ہے کہ میں روؤں گا تو میرے مسئلے حل ہوں گے. اسی لیے وہ بچہ اپنی ہر بات رو رو کر کے اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے. اس بچے کے پاس ایک ہنر تھا, رونا اور اپنے کام کروانا. چھوٹا بچہ نہ کما رہا ہے, نہ چل رہا ہے, نہ پھر رہا ہے, اس کے باوجود اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے کیونکہ اس کو رونا آتا ہے. اللہ کے نیک بندے, ان کا بھی کوئی کام رکتا نہیں ہے کیونکہ ان کو اللہ کے سامنے رونا آتا ہے. وہ روتے ہیں, اللہ ان کے کام کر دیتے. چاہے کورونا آ جائے, چاہے لاک ڈاؤن آ جائے, چاہے ساری دنیا کے بازار ڈھپ ہو جائیں, اللہ والے سکون میں, اطمینان میں, بہاروں میں. کیوں؟ اللہ بڑی طاقت والا ہے, وہ بڑی قدرت والا ہے, وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ شہنشاہ ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. اور یہ اللہ کی زمین ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وہ اکیلا ہے, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کا وزیر کوئی نہیں, اس کا پارٹنر کوئی نہیں, اس کا مشیر کوئی نہیں. اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے, نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے ارادوں میں کوئی شریک ہے. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے سامنے رونا سیکھ لینا. 7 سمندر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے. انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو, کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. اللہ دیکھ رہے, واللہ بصیر بما تعملون, تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون, تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح تم سے باخبر ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں, شہ رگ سے زیادہ قریب بھی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہے, اور ہم سے پوری طرح باخبر بھی ہے, ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین, تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے.
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رو رو کر کے اپنی ہر بات اللہ سے منوا لینا، ٹینشن نہیں لینا، بہت زیادہ فکر مند نہ ہونا، بہت زیادہ پریشان نہ ہونا۔ چھوٹے بچے کو پتا ہے میرا باپ میرا کام کرے گا، بندے کو پتا ہونا چاہیے میں روؤں گا اللہ میرا کام کریں گے انشاءاللہ۔ رونے والوں کی خدا کے دربار میں بڑی اونچی قدر ہے، اس لیے نیت کرو کہ اللہ کے سامنے رونا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے سامنے رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ پہلی چیز جس سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کرنا۔ کیا کام ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، اپنے اللہ کو کہہ دینا۔ جب انسان اپنی بات اللہ کو بتا دیتا ہے، فوری طور پہ کام ہو یا نہ ہو اللہ اس کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے غم کو اللہ ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں۔ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر یہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور ضائع نہیں ہوتی۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں، مانگنے والے کہاں ہیں؟ آج انسان 10 گھنٹے بزنس پر جا سکتا ہے، 10 منٹ اپنے مالک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ ایک کاش میں اور آپ اس بات کو طے کرتے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور نمازوں کے بعد 2 منٹ اللہ سے بھیک مانگ کے جائیں گے۔ جمعہ کے دن تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، اللہ مجھے اور آپ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہم مانگے تو صحیح، ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس سے کچھ باتیں کرے تو صحیح۔ گراہک سے باتیں کرتے ہیں، NRI کسٹمر آ جائے 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، وہ NRIوں کا رب ہے میرا رب۔ 2 منٹ 3 منٹ اللہ اپنی محبت دے دے، میرے گھر میں دینی ماحول قائم کر دیں، بیماریوں کو دور کر دیں، اثرات ختم کر دیں۔ اللہ میں پریشان ہوں، میں بے چین ہوں، میری بے چینی کو آپ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ رٹ لگائیں، مانگیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کریں۔ بیوی کو ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کو کہیں اللہ اس کا دل آپ کے ہاتھ میں، یہ بات آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ بچے بات نہیں سمجھ رہے، اللہ کو کہیں اللہ ان کو سمجھا دیجئے۔ بائک ہے، پیٹرول بھرانا ہے، جیب میں پیسے بھی ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہیں میں جاؤں گا اور پیٹرول بھرا لوں گا۔ ارے جی، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ان کے پاس بائک ہی نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے جن کے پاس سائیکل ہے، اور کتنے لوگ ایسے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ان کے پاس پیر میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ان کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ یا اللہ کا شکر ہے، پیر بھی ہے، چپل بھی ہے، بائک بھی ہے، پیسے بھی دیے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیں پیارے رب پیٹرول بھروانے جا رہا ہوں، آپ میری مدد کر دیجیے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ بھرا ہوا پیٹرول اس کو آخرت کی تیاری پر ابھارے گا کہ چل مسجد چل، گش میں چل، اللہ والوں کی صحبت میں چل، کسی بزرگ کی مجلس میں چل۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کریں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق دیں گے۔ موبائل میں بیلنس بھروا رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ میرے موبائل میں بیلنس کی ضرورت ہے، آپ بھروا دیجئے اور اس کے مجھے صحیح استعمال کی توفیق دے دیجئے۔ اب ایک طرف موبائل میں بیلنس بھری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اب موبائل کے گناہ سے بچا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی بات اللہ سے کہی ہے اور اللہ نے سن لی ہے، اور اللہ سے جو باتیں کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے کہنا۔ پہلی بات اللہ کے سامنے رونا، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنانا، اللہ کے سامنے رونے میں کبھی نہ شرمانا۔ اور نمبر 2، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات، اپنی ہر چھوٹی بڑی دعا اللہ سے کرنا۔ نمبر 3، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔
گھر کو دیکھ کے الحمدللہ، بیوی کو دیکھ کے الحمدللہ، بچوں کو دیکھ کر کے الحمدللہ، ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا مل جائے الحمدللہ، میٹھی نیند سو کر اٹھے الحمدللہ، واش روم سے فارغ ہو کر کے نکلے الحمدللہ، پانی پینے کو مل جائے الحمدللہ، کھانا کھانے کو مل جائے الحمدللہ، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دل دماغ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، ہم ابھی یہاں پر ہیں، باہر گھوم رہے ہیں الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہسپتال میں ہیں، ہم راحت میں ہیں الحمدللہ۔ کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں مسجد میں لے آیا ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ۔ ہم نعمتوں میں ہیں، ہم بہاروں میں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں مہمان ہوئے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کھانے کے بعد بستر بھی لگا ہوا ہے، آپ آرام کر لو۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت میں آرام نہیں کر سکتا۔ ارے ابھی وقت ہے، قیلولہ کر لو، آرام کر لو۔ ٹھیک ہے آپ کا حکم، سر آنکھوں پر تکیہ دے دیجئے، میں دیوار سے ٹیک لگا کے سو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب لیٹنے کی جگہ موجود ہے اور کوئی تکلف کی بات بھی نہیں ہے، آپ اطمینان سے لیٹ جائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت اصل میں مجھے ایک تکلیف ہے، ایک پرابلم ہے، کئی سال ہو گئے ابھی تک میں لیٹ کر سویا نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایسی کیا تکلیف ہے، ماشاءاللہ آپ تو ڈاکٹر بھی ہے، علاج کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حضرت ایک باریک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک وال رکھا ہے، ایک وال۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، وہ وال کھلتا ہے، جب کھانا اندر جاتا ہے وہ وال بند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیٹ کا کھانا منہ کے راستے سے باہر آتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت کئی سال ہو گئے میرا وہ وال ڈھیلا ہو گیا ہے، اب جب بھی میں لیٹتا ہوں تو وہ کھانا اور پیٹ کی بہت سی گندگی کی چیزیں میرے منہ کے راستے سے باہر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے بڑے ڈاکٹروں نے مجھے کہا اب سے آپ لیٹا نہ کریں بلکہ دیوار سے ٹیک لگا کر کے سو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کون کون سی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہمارا وال مضبوط ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر حال میں شکر یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک شخص 10ویں کلاس میں تھے، فیل ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے علاقے میں آؤں گا تو سر ڈانٹیں گے، گھر والے ڈانٹیں گے، گھر والوں کو بتا دیا اور کسی اور علاقے میں چلے گئے، پورا ضلع ہی چھوڑ دیا، دوسرے ضلع میں چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کے سر کے پاس 8 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ سر نے کہا یار ہم نے آپ کے پیچھے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، آپ کی 10ویں کی ایگزام تھی اور ابھی تک ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ آپ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں، آپ کس حال میں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، اور 8 سال کے بعد آج آپ مل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سر الحمدللہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں فیل ہو گیا۔ ارے آپ فیل ہوئے تھے؟ تو بولے ہاں۔ الحمدللہ حضرت میں فیل ہو گیا تھا۔ آپ تو عجیب آدمی ہو، آپ کو افسوس کرنا چاہیے، آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ وہ فیل ہونا میرے لیے نعمت ہو گیا۔ بھائی ہمیں تو محنت کر کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ تو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کیسے شکر کرتے ہیں اور اللہ ان کو کیسے نوازتا ہے۔ حضرت فیل ہونا میرے لیے نعمت ہو گیا، اگر میں پاس ہوتا، آگے پڑھتا اور کسی بڑی کمپنی میں جا کے جاب کرتا، آخرکار تو نوکری کرتا نا۔ اب میں فیل ہوا تو اس ڈر سے میں نے وہ دوسری جگہ پر پتھارا شروع کر دیا، وہ چل گیا، بنیان بیچنا شروع کر دی، وہ چل گئی تو میں نے ایک کرائے کی دکان لے لی اور کپڑے بیچنا شروع کر دیے، وہ کپڑے بھی چل گئے، ایک دکان خرید لی۔ الحمدللہ فیل ہونے کی برکت سے 8 سال ہوئے 2 شو روم کا مالک ہوں۔ اگر پاس ہوتا تو کہیں نوکری کرتا اور 20-25 ہزار میں اپنی زندگی گزرتی۔ اللہ اکبر کبھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شکر کا ادا کرنا انسان کو ناکامی سے بھی کامیابی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ سارے انبیاء شکر ادا کرنے والے، صحابہ شکر ادا کرنے والے، اور جتنے اللہ والے ہیں یہ سب اللہ کے شکر گزار ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ ویسے تو اللہ کے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے باری تعالیٰ ان تھوڑوں میں ہمیں بھی شامل کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے گا۔ اور جو الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ تھک جائے گا۔ شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ اپنی محبت بھی دیں گے، اپنا قریبی بھی کریں گے اور گناہوں سے بھی بچائیں گے۔ آپ کے امام صاحب بتا رہے تھے شکر کے بارے میں، آپ نے سنا کہ شکر کرنے والے کتنی جلدی جنت میں جائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اونچا مقام دیں گے. تو یہ 3 کام ہے جس کی وجہ سے انسان کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے سامنے رونا. نمبر 2 اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کرنا. اور نمبر 3 ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. 12، 13، 14 آپ کا باڈولی میں اجتماع ہے. سورت والوں بہت اچھا موقع ہے. کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ایک مہینے سے لوگ لگے ہوئے ہیں. کوئی زمین ہموار کر رہا ہے، کوئی پنڈال بنا رہا ہے، کوئی واش روم بنا رہا ہے، اور کوئی یہ کام کرتے کرتے اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے. اور بزرگان دین 40 دن سے چل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، جائیں شرکت کریں اور اللہ کا دین کچھ سیکھ کر کے آئیں. وہ دین کی محنت اور دین کی فکر، دین کی محنت جو ہے وہ آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے. کھیتی کو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ پانی. اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ قربانی. جتنی قربانی دیں گے، خواجہ صاحب نے قربانی دی، پوری زندگی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ہندوستان آ گئے، اجمیر شریف میں آ گئے، اور آ کر کے اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں. کبھی بنگال جا رہے، کبھی یہاں جا رہے. کیا ہوا خواجہ صاحب؟ سارے اللہ کے دیوانے ہو جائیں، سارے توحید پر جم جائیں، سارے عاشق رسول بن جائیں. فرمایا خواجہ صاحب کے دیوانوں کو بھی چاہیے اللہ کے دین کی خاطر محنت کریں، کوشش کریں، قربانیاں دیں. لوگوں سے اس لیے ملے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اللہ کے لیے ملنا، نمازوں کی دعوت دینا ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس کی بات کرنا پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. اس کی دعوت دینا میرے عزیزوں اس کو معمولی نہ سمجھو. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی زندگیاں چینج ہوئی اجتماع کی برکت سے. ہمارے نوساری کے ایک ذمہ دار ہے، پہلے غفلت میں زندگی گزر رہی تھی، ابھی پورے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں. ان کے بیٹے عالم بنے، سال لگایا، گھر میں دینی ماحول قائم ہوا، بدعتی کے ماحول میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، اور گھر میں ایک دینی ماحول ہے، اور کئی حج عمرے کیے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی زندگی کیسے چینج ہوئی؟ کہا مولانا ایک اجتماع تھا، میں اس میں چلا گیا، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اجتماع میں کیا بات ہو رہی ہے، لوگ جاتے میں بھی چلا گیا، چلو جائیں گے کچھ گھوم کر کے آ جائیں گے. ایک مولانا دعا کرا رہے تھے اور اللہ کے سامنے رو رہے تھے. وہ دعا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائے، میرے دل پہ بات لگی کہ یہ لوگ ہمارے لیے رو رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. ہمیں یوں کہتے ہیں تم نیک ہو جاؤ، تمہاری فیملی کو نیک بنا لو، آخرت کو بنا لو، اللہ کو راضی کر لو. یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، یہاں سے ہم سب کو جانا ہے. اللہ کو ناراض کر کے نہ جاؤ، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی نہ گزارو. وہ دعاؤں میں اللہ کے سامنے تڑپ رہے تھے. مولانا اس دعا میں میرے دل کی دنیا بدلی، میں 5 وقت کا نمازی بنا، پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا، گھر میں اللہ کے دین کا ماحول قائم کیا. الحمدللہ میرے بچے حافظ عالم بھی ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دعا کا دل پہ لگنا اور زندگی کا چینج ہونا، کیا پتا کون سی بات میرے اور آپ کے دل پر لگے اور ہماری زندگی بھی چینج ہو جائے. اس لیے پورے 3 دن جماعت میں جانا، وہاں وقت لگانا، سارے مسائل کا آسان حل. بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. درود شریف کا اہتمام، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، زیادہ درود شریف پڑھنا، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے. ہاں یوں فرمایا تم مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے. بہت اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے اور دین کی عالی محنت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے اور ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں. ابھی ہمارے وہ اقبال بھائی بتا رہے تھے کہ آئندہ کل کچھ نکاح کی مجلس بھی ہے 1-2 دن میں، تو اللہ تعالیٰ وہ ہونے والے نکاح کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتا ہے. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. جب وہ غصہ کرنا چھوڑ دے گا
اکثر عورتوں کی شکایت ہے، مولانا صبح سے رات تک انتظار کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، یہ آ کر موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، رات میں دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے دل کی آہیں لگ جاتی ہیں، پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے کہ نہیں ہماری بیٹی خوشحال رہے، ہمارا داماد اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہماری جو بیوی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہم بھی کسی کے داماد ہیں، اگر ہم اس پر رحم کریں گے، غصے سے بچیں گے اور اس کو اللہ کا دین سکھائیں گے اور موبائل کو سوئچ آف کر کے اپنی فیملی کو وقت دیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو اور ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو اللہ پورا فرمائے، اور بہت جلدی اللہ تعالی ہم تمام کو مدینہ منورہ کا مسافر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ